فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صلوات. پروردگار عالم ایک معاشرے پر، ایک سوسائٹی پر، ایک سماج پر تبصرہ کرتا ہوا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سماج اس صنف نازک کے سلسلے میں اتنا بے رحم ہو چکا تھا کہ اذا بشر احدہم بالانثی، جب اس میں کسی کو بھی خوشخبری دی جاتی تھی کہ اس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودن، تو یہ سن کے کہ ہمارے گھر میں آنے والی ایک لڑکی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ اس خوشخبری کو انتہائی نحوست، ذلت اور اہانت سمجھتا تھا. یتوارا من القوم، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا کہ کسی نے تانا دے دیا، کسی نے ٹوک دیا، تو وہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ آنے والی لڑکی جو ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اسے زندہ رہنے دیں اور اپنے کو اسی اہانت پر، اسی ہیملیشن کے اوپر اپنے کو روک لیں اور لڑکی کا باپ کہلائیں، اور یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیں اور اس سماج سے اپنی عزت کی سند لے لیں. تو چونکہ آپ سب سوگوار ہیں، ہم بھی ہیں، اور شب بڑی قیامت کی شب ہے، اس لیے بہت مختصر صرف تمہید کے طور کے اوپر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ورلڈ کے ریلیجنز ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ہے جس کو ہم نظام اقدار کہتے ہیں. قدریں یعنی ویلیوز، جیسے کرسچینٹی ہے، اس میں چیریٹی سب سے بڑی ویلیو ہے. وہ کسی یتیم بچے کو دیکھیں گے تو اس کی پرورش کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے. چیریٹی ایک بہت بڑی ویلیو ہے کہ جو عیسائیت میں پائی جاتی ہے، اسی طرح سے یہودیت میں کمپلائنس آف لا جو ہے، شریعت یا قانون سے اس کے کمپلائنس کو ایک بڑی ویلیو دی گئی ہے. اسی طرح سے بودھائزم ہے، اس میں خواہشات اور ڈیزائر سے اپنے نفس کو پاک کرنے کو سب سے بڑی ویلیو قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے ہندوازم میں اسپریچولیٹی کی بہت زیادہ ویلیو ہے.
میٹیریلزم کے مقابلے میں کہ وہ سماجی کو چھوڑ کے چلے جانا بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اسلام کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جب تک اس کے اوپر غور کر کے اور اپنے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے کہ ہم واقعی مسلم ہیں کہ نہیں ہیں، تب تک فقط کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے، مومن گھرانے میں پیدا ہو جانے سے، یا مومن لوکیلٹی اور مسلم لوکیلٹی میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ ہر مذہب کی ویلیوز کو دیکھنا پڑتا ہے. چنانچہ اسلام کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ بہت زیادہ جن باتوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں. جیسے اسلام نے روح کو بہت ویلیو دی ہے جسم کے مقابلے میں، لیکن ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہم روح کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں، اس کے حسن کے بارے میں کبھی نہ سوچتے ہیں. اور جہاں تک جسم ہے اس کے لیے کاسمیٹکس پر کاسمیٹکس ہے، اس کے لیے صحت کی دواؤں پر دوائیں ہیں، اس کو بہت زیادہ سیمیٹریکل بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، حسن کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے. لیکن مثال کے طور کے اوپر اگر کسی سے ہم کہیں کہ تمہاری آنکھ بالکل ریڈ شارٹ ہو گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم آئینے میں دیکھو، اور بہتر یہ ہے کہ تم کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو، کوئی ایسا نہ ہو کوئی سیریس ہو جائے، تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا کہ چلیے آپ نے متوجہ کر دیا. اس لیے کہ وہ جسم کو ویلیو دیتا ہے اور اس کے ایک حصے کے اوپر ایک مرض کا حملہ ہو گیا ہے. لیکن اسی انسان سے ہم کہیں کہ آپ کی گفتگو سے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر حسد پیدا ہو گئی. حسد، فلاں انسان کی حیثیت کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کی بات چیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو غیبت میں بہت مزہ آتا ہے. آپ کی بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے. آپ کی بات چیت سے پتہ ہوتا چلتا ہے کہ جیسے تکبر آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے. تو جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے ویسے ہی وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. حالانکہ یہ چاروں باتیں وہ ہیں کہ جو روح کے امراض ہی میں ہیں. جیسے وہ ایک مرض تھا جہاں آنکھ لال ہو گئی تھی، ویسے روح کی ایک بیماری کا نام حسد ہے، روح کی ایک بیماری کا نام تکبر ہے، روح کی ایک بیماری کا نام لالچ و طمع ہے، روحی کی ایک بیماری کا نام غیبت ہے. تو اگر یہ انسان روح کو زیادہ ویلیو دیتا تو بجائے اس کے کہ اس انسان کا شکریہ ادا کرے جس نے جسم کی ایک معمولی سی بات کی طرح متوجہ کر دیا، یہ کہیں زیادہ شکر گزار ہوتا کہ آپ نے ہمارے روح کے بارے ایک صلوات بھیج. اسی طرح سے اسلام میں اللہ کی بہت ویلیو ہے، ان کے مقابلے میں بندوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات کو پھیلاؤں گا نہیں. کتنی بڑی اتھارٹی ہو، کتنی بڑی منسٹری ہو، کتنی بڑی پوسٹ ہو، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کی بات سے ٹکرا گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کو ویلیو دے گا وہ اس کی اتھارٹی کو نہیں دیکھے گا، وہ اللہ کی عظمت و جلالت کو دیکھے گا. اسی طرح سے اسلام میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آخرت کی بہت ویلیو ہے. اور ایک آیت پورے قرآن مجید میں حیات دنیا کے فیور میں آپ نہیں نکال سکتے. اگر اس کے سپورٹ میں آپ کوئی آیت نکالیں تو ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو جائے گا. لیکن موت کے بارے میں وہی قوم کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بھی رکھتی ہے، مارکیٹ پہ بھی قبضہ ہے، پالیٹکس پہ بھی قبضہ ہے، اور چھوٹی سی قوم جو پوری دنیا کو نچائے ہوئے ہے، اس قوم کے پاس کیا ہے دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے؟ سب کچھ ہے. مگر اسی قوم سے قرآن کہتا ہے کہ اگر اس بنیاد پر کہ تمہارے آبا و اجداد میں بہت سے انبیاء ہوئے ہیں اور تمہاری رگوں میں پرافٹس کا خون دوڑ رہا ہے، اگر تم ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہو
اچھا سمجھتے ہو تو ایک بات کا ثبوت دے دو. سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت، یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اگر تمہارا زعم، تمہارا خیال، تمہارا گمان یہ ہے انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ سے بہت قریب ہو، اس کے دوست ہو، اس کے چہیتے ہو، تم لوگ پوری انسانی پاپولیشن میں سب سے زیادہ چوزن پیپل ہو، اگر یہ دعویٰ ہے تمہارا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو ہم تمہیں مرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں کہ کسی میدان میں چلے جاؤ، کہیں سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اور کوئی تم کو فائر کرے، نہیں، بس اتنا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فقط موت کی تمنا کر کے دیکھو. اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد لکھا، ولا، میں دعویٰ کرتا ہوں، ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت میں ایسے ایسے اعمال نامے پہلے سے بھیج دیے ہیں کہ یہ کبھی اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے. صلوات لے لیں. تو موت کی بڑی ویلیو ہے، لیکن میں نے یہ جو تمہید بنائی اس ویلیو سسٹم میں کہ اسلام نے کس کو زیادہ پریفرنس دی، کس کو زیادہ ویلیو دی، اسی سلسلے میں ایک سیٹ آف ویلیوز ہے جنڈر کا. اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، مرد کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا اللہ نے. لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کو آپ دیکھیں اور ہسٹری کو آپ دیکھیں، تینوں باتوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو یا وہی اندازہ ہوگا جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا. ہم نے ایک صنف کو جو ہے ذرا سا نازک پیدا کیا ہے، اسی لیے وہ ویکر جنڈر ہی کہلاتا ہے، اور دوسرے کو ہم نے اسٹرانگر جنڈر پیدا کیا. لیکن کبھی اس کے جسم اور اس کے دماغ کی قوت کو سامنے رکھ کے خبردار کبھی صنف نازک، یہ اس ویکر جنڈر کی ویلیو کو کم نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کو زیادہ ویلیو دی ہے لڑکوں کے مقابلے. اب یہ بات ظاہر ہے کہ کھٹکنے والی بات ہے، اس لیے کہ ہم بھی اسی قسم کے سماج کو جھیلتے ہوئے آئے ہیں جس میں اس صنف کی بڑی ناقدری ابھی تک شاید اس صنف کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوا جس انصاف کی یہ مستحق تھی. بہرحال قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جو بہت مشہور ہے، سورہ آل عمران. اس میں جو سرخی لگائی گئی ہے وہ اسی ایک فیملی سے، آل عمران، عمران کی فیملی. اس فیملی میں کیا ہوا؟ ظاہر مقدس فیملی ہے، لیکن اس میں قرآن اب اس کو بیان کرتا ہے کہ اس فیملی کی ایک مقدس خاتون نے ہماری بارگاہ میں ایک نظر کی. نظر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو میں تیرا شکریہ ادا کروں. اور بالکل جو الفاظ تھے ان خاتون کے وہ بھی قرآن مجید میں بیان ویسے آ گئے. ارشاد ہوا کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی زوجہ نے ہم سے کہا، رب، میرے رب، انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ، پالنے والے میرے شکم میں جو امانت ہے اس امانت کو ہم نے تیری نظر کر دیا. لکا کے معنی تیرے لیے. یہ جب بڑا ہوگا تو اس سے ہم اپنی کوئی خدمت نہیں لیں گے، اس کو ہم نے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. محررہ کے معنی آزاد کر دینا، حریت کے معنی آزادی. تو ہم اپنی خدمت سے اسے آزاد کریں گے اور تیرے دین کی خدمت میں لگا دیں گے. یہ ہم نے منت مانی. زوج عمران نے یہ منت مانی. اب قرآن آگے بڑھا، کہا لما وضعت، جب وہ وقت آیا کہ زوج عمران نے وہ امانت سماج کو دی،
وہاں عالم ظہور میں وضع حمل ہوا، تو جیسی وضع حمل ہوا ویسے ہی اپنے کیلکولیشن کے بالکل برخلاف جب رزلٹ دیکھا، تو اب جو نفسیات میں اسپونٹینیس جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کا یہ جملہ ہے، انی وضعتها انسا، ارے میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ اب یہاں سے اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کسے جنم دے گی۔ اب جو انڈر لائن کرنے والا آیت آ رہی وہ یہ ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر تمہاری نظر میں خلوص تھا، تم دین کی خدمت کرنا چاہتی تھی، تو جیسی خدمت لڑکی کر سکتی ہے ویسا لڑکا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے کہ چونکہ نظر کو ہم جانتے تھے، ہم منت کی روح کو جانتے تھے، تو دین کی خدمت کے لیے جو جنڈر ہماری نظر میں زیادہ بہتر تھا اس کو ہم نے دے دیا۔ اب یہیں سے ویلیو سسٹم میں عورت کی قیمت مرد سے زیادہ ہو گئی خدمت دین کے سلسلے میں۔ ایک سلوات بھیج دو ہم۔ یہ تو قرآن سے ملا۔ قرآن میں ایک اور موڑ پہ آپ سے گزریں گے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لڑکے بہت سے ذبح کیے گئے موسیٰ کے دور میں، فرعون نے کتنے لڑکوں کو ذبح کر دیا، لیکن قرآن مجید نے فقط اس کو بیان کیا ہے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، لیکن یہ جو ذبح کیے گئے بیٹے ہیں ان کے لیے اللہ نے آخرت میں الگ سے کوئی عدالت نہیں قائم کی، کوئی سیشن نہیں رکھا، لیکن نہ جانے اللہ کی نظر میں اس صنف کی کیا قیمت ہے کہ جس قرآن مجید نے یہ کہا لیس الذکر، لڑکا ویسا نہیں ہو سکتا، کل انسا جیسی لڑکی ہوتی خدمت، اسی قرآن مجید نے کہا کہ اذا معودت و سئلت، جب ہم عدالت قائم کریں گے اور اس لڑکی اس کو ہم کٹ گھرے میں لا کے پوچھیں گے کہ بتا، معودہ کے معنی وہ جو زندہ دفن تک کر دی گئی، اس لڑکی کو ہم بلائیں گے اور پوچھیں گے بے ای ذنب قتلت، تو نے کس جرم میں، کون سا جرم کیا تھا جو تجھے قتل کر دیا؟ پھر معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں اس صنف کی بہت ویلیو ہے۔ پھر اس کے بعد جب شریعت بنائی اللہ نے، تو وہ مرد کہ جو اپنی لاجیکل کیپیبلٹی، اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی، اپنی بہت سی صلاحیتوں کو، اپنی تعمیری کیپیسٹی، اپنی ایجادی کیپیسٹی، ان تمام بنیاد کے اوپر ان کی ویلیو ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے جب شریعت بیان کی تو اس شریعت میں اسی صنف کو مردوں سے 6 سال پہلے بالغ کر کے اس صنف پر اپنے اعتماد کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد جب ہسٹری میں ہم آئے تو ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ جب محمد کو تانے دیے جانے لگے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ پروردگار بیٹا دیتا تھا اور اٹھا لیتا تھا، بیٹا دیتا تھا اور اٹھا لیتا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا، اس میں ابو جہل تھے اور بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا ان کی نسل نہیں چل سکتی اور اس لیے یہ ابتر ہو گیا۔ لیکن وہی پروردگار کے جو بیٹا دے دے کے اٹھا رہا ہے، اسی نے ایک ایسی بیٹی دی کہ نبی سے فخر سے کہا انا اعطیناک الکوثر، اور اس پہ شکرانے کا مطالبہ کر لیا، فصلی لربک، اپنے رب کا شکرانہ ادا، اس میں قربانیاں دے۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ اتنا خیر کثیر اس سے پھیلے گا، اتنی نسل پھیلے گی تیری کہ وہی ابتر ہو جائیں گے جنہوں نے تجھ کو ابتر
کہنے کی بات. صلوات تو تھی نہ کوئی وجہ کہ بیٹے اٹھا لیے مگر بیٹی کو رہنے دیا. اس کے علاوہ جب اللہ نے سلیکشن کیا پورے عالمین کے اوپر کہ اب اس سے زیادہ بہتر انسان نہیں ہو سکتے، علم میں کوئی کمی نہیں کی، نفس کی طہارت میں کوئی کمی نہیں رکھی، شجاعت میں کوئی کمی نہیں رکھی، صبر میں کوئی کمی نہیں رکھی، اور جب وہاں تک پہنچا دیا اپنے کچھ بندوں کو کہ اب اگلا قدم وجوب میں قدم ہو جاتا ہے. ایک سرحد تھی، آگے جاؤ تو خدا، وہ ہو نہیں سکتا، وہاں تک اٹھا کے اب اس کے بعد جب انہی بندوں کا تعارف کروایا، ملائکہ سے تعارف کروایا اور ہمارے انبیاء سے تعارف کروایا، اور پھر اس کا زمین پر باقاعدہ تعارف کروایا ان کا، وہ سب آپ جانتے ہیں، اس کو دہرانا نہیں ہے کہ اب زمین کے اوپر ہم وہ بندے بھیج رہے ہیں جن کا یہ مقام نہیں تھا. ہم نے ان کو اس لیے بھیجا کہ تم ان کا دامن پکڑ کے تم اوپر چلے جاؤ. لہذا اب یہاں پہ بھی ہمیں نظر آیا، اب ہم کیا کریں؟ محمد جیسی ہستی، علی جیسا کردار، حسن جیسا انسان، حسین جیسا، اتنے بڑے بڑے مرد ہیں سب، لیکن مرکز پر آنے کی کسی کے پاس صلاحیت، نہ محمد کے پاس، نہ علی کے پاس، نہ حسن کے پاس، نہ حسین کے پاس. مرکز پر جانے کی یا مرکز پر رکھنے کی اگر کسی کے اندر استحقاقی صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ ایک عورت ہے، وہ کوئی مرد نہیں. اس لیے کہ جو دائرہ ہوتا ہے وہ مرکز پر منحصر ہوتا ہے، مرکز دائرے پہ منحصر نہیں ہوتا. لہذا محمد کو مرکز بنا کے جب دائرہ کھینچیں گے تو ظاہر ہے کوئی خط، کوئی لکیر، کوئی لائن اس سینٹر سے براہ راست سرکمفرنس تک نہیں جائے گی. اگر کسی کا رشتہ براہ راست جا کے اور اس دائرے سے مل جاتا ہے تو سوائے معصوم عالم کے ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد علی. اور بس اب ایک آخری بات کہ اللہ نے کیوں ویلو دی اور ہم ابھی تک کیوں ناانصافی کر رہے ہیں اور کیوں نہیں اس کو وہ انصاف ملا، وہ حق ملا کہ جو واقعاً اسلامی سماج میں ملنا چاہیے تھا. خیر بہت سی عورتیں ہیں، کہاں تک تاریخ اسلام میں تذکرہ کریں گے. بس آخری بات تاریخ کی مناسبت سے کہ مردوں کی نیکی، کہ مرد نیکی کے میدان میں کہاں تک جا سکتا ہے، اس پر ایک حدیث ہے رسول، آپ کی سنی ہوئی ہوگی. ارشاد ہوتا ہے کہ برن فوق برن، اگر انسان نیکیوں میں ترقی کرنا چاہے تو بہت وسیع علاقہ ہے ترقی کرنے کا. بر کے معنی نیکی ہوتا ہے، فوق کے معنی اس کے اوپر، بر پھر اس کے اوپر، پھر نیکی پر نیکی. لیکن یہ نیکیوں کو حاصل کرتا ہوا انسان ایک پوائنٹ کے آگے نہیں بڑھ سکتا فقط اپنے مرد ہونے کی وجہ سے. برن فوق برن، نیکی کے اوپر ایک نیکی. حتی کے معنی اب حد آ رہی ہے، یہاں تک یقتل فی سبیل اللہ، جب مرد ہونے کی وجہ سے یہ میدان میں سبیل الہی میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی حصے میں جو سب سے بڑی نیکی آتی ہے وہ شہادت کی نیکی ہوتی ہے. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، حاصل ہی نہیں کر سکتا اس سے بڑی کوئی. شہید ہو جائے راہ خدا میں، قتل کرے، قتل ہو جائے تو ہم نے تحریری بینامہ جنت کا لکھ دیا ہے. اس کے لیے یہی ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تم مال ہماری راہ میں رکھ دو، تم جان ہماری راہ میں رکھ دو،
اور قتل کرو اور قتل ہو جاؤ تو تمہارا خون بعد میں گرے گا، جنت کا دروازہ پہلے کھل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کی لفظ آ گئی، سرحد آ گئی۔ غور اگر میں اپنی بات پہنچا چکا ہوں کہ یہاں تک انسان مرد جو ہے وہ نیکی کی اس ہائٹ تک، اس اونچائی تک، اس بلندی تک، اس سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ البر فوقہ، اس کے بعد اس کے حصے میں کوئی نیکی نہیں، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر دین کی بقا کے لیے ایک پورا کارواں نکلا ہو گھر سے اور اس میں جتنے مرد ہوں وہ اپنی نیکی کی انتہائی سرحد تک پہنچ گئے ہوں، سب قتل کیے جا چکے، سب اپنے مقتل میں پڑے ہوئے، کوئی ایک مرد نہیں بچا، جو بچا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے اس کو کس طرح زنجیروں میں جکڑا، یہ اگر ہم جان جائیں تو روک نہیں سکتے اپنے کو، اس پر تازیانے بھی پڑ رہے ہیں، اس کی ابا بھی تار تار ہو رہی ہے، اسے چلا نہیں جاتا اس لیے کہ وہ بیمار تو گھسیٹا جاتا ہے، یہ اسی کا لوحہ ہے، وقاد ذلیلا فی دمشق، مجھے غلاموں کی طرح سے گھسیٹا جا رہا، تو یہی ایک مرد بچا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر مقتل تک سارے مرد اپنی نیکیوں کی انتہا تک پہنچ گئے ہوں، لیکن دین کو ابھی خدمت لینی ہو، دین ابھی اور خدمت چاہتا ہے جو شہادت کے بعد ہے، تو دین کیسے خدمت لے؟ اسی دین کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا کہ جہاں مرد راہ خدا میں دم توڑ کے گر جائیں، شہید ہو کے گر جائیں، اور دین ابھی خدمت چاہتا ہو، تو اس خدمت کے لیے حسین نے زینب کو بھی لیا تھا، اس خدمت کی ام کلثوم کو بھی لیا تھا، اس خدمت کے لیے رباب کو لیا، اس خدمت کے لیے ام لیلہ کو لیا، اور سب سے بڑی خدمت کہ ہماری حقانیت کو دلوں کے اندر اتار دے، اس کے لیے ایک 4 برس کی ننھی سی بچی، یہ کام کوئی مرد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب پہلے مرد کے اوپر وقت پڑا تھا جس کا نام علی تھا، علی کسی شخص کا نام، کسی انڈیویجول کا نام نہیں ہے، علی سراپا اسلام کا نام ہے، علی سراپا دین کا نام ہے، جو کچھ محمد نے اللہ سے پایا وہ اس کے سینے میں ذخیرہ تھا، جب جانے لگا تو اس کے سینے میں ذخیرہ کر، لیکن جب اس کے سر کے اوپر تلوار بلند ہوئی تو کون بچا اس کو؟ اس لیے علی کا بچنا ایک فرد کا بچنا نہیں تھا، پورے اسلام کا بچانا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کیا سلمان بچا سکے جو مرد تھے؟ کیا ابو ذر بچا سکے کہ جو حذیفہ؟ کون سا مرد ہے؟ اگر وہ بچانے کے لیے جاتے بھی تو خود قتل کر دیے جاتے اور پھر وہ شہادت تک پہنچ جاتے، لیکن اصل میں یہ خدمت ہے جو شہادت کے بعد ہے، کہ کوئی اسلام کو بچا لے، کوئی دین کو بچا لے۔ اس وقت بھی ایک عورت تھی کہ جو گھر سے نکلی اس عالم میں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس کا محسن شہید ہو چکا تھا، مگر آ کے کہا کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ سر سے میں اپنی رضا سرکار۔ یہی سبب ہوا تھا علی کے رہا ہونے کا۔ آج حسین بھی ایک دوسری ثانیہ زہرا کو ساتھ لے کے آئے تاکہ ایک دوسرا علی بچ جائے۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، صرف چند منٹ کی زحمت ہے۔ آپ اپنے تصور لیں، اس لیے کہ حسین نے کربلا کو کاغذ میں نہیں لکھا، حسین نے کربلا کو زندہ تصویروں پر لکھا ہے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی 4 برس کی بچی ہو جائے تو سکینہ کا خیال کیجیے، جب بچہ کوئی 13 برس کا ہو جائے تو قاسم کو یاد، جب جوانی اور کڑیل جوانی تک پہنچ جائے تو علی اکبر کو یاد، جب کسی بہتے ہوئے پانی کو دیکھیے تو حسین کی پیاس ہے۔
پوری فطرت کے صفحے پر حسین نے کربلا لکھ دی. تو یہ جو اتنی کمسن بچی تھی، ظاہر ہے کہ امام لا علم نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے کربلا. ان کے علم امامت میں سب کچھ تھا. اور یہ بہت بڑا سوال ہے، جب آپ جانتے تھے کہ کربلا کس مصیبت کا نام ہے تو اس میں اتنی کمسن بچی کو کیوں لے گئے؟ اس کیوں کا جواب کیا ہوگا؟ لیکن اس کیوں کا جواب ملا. حسین کیوں لے گئے؟ یہ کربلا میں نہیں ملا مگر شام میں جا کے ملا. کربلا میں اس بچی کے بارے میں امام حسین نے اتنا کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ فقط ایک کمسن بچی ہے، 4 برس کی بچی ہے. ان ابنتی السکینۃ کانت مستغرۃ فی ذکر اللہ. تم کیا جانو کہ یہ 4 برس کی بچی جب مصلی بچھاتی ہے تو ذکر الہی میں غرق ہو جاتا ہے. مستغرقۃ فی ذکر اللہ. اچھا، اور یہ قرآن ہی نے کہا کہ تم کیا جانو ذکر الہی کیا ہے. الا، الرٹ کر کے جب قرآن کوئی بڑی بات کہتا ہے تو الا سے شروع ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دولت حاصل کرو گے سکون نہ ملے گا، اولاد ملے گی سکون نہ ملے گا، بڑے علاقے کو جیت لو گے سکون نہ ملے گا. اگر سکون چاہتے ہو تو آگاہ ہو جاؤ، یہ سکون بس یاد الہی میں. تو ظاہر ہے کہ جو کمسن بچی 4 برس کی مستغرق ہو جاتی ہو ذکر الہی میں، اگر حسین اس کو اپنے سکون کا ذریعہ بنا لیں اور اسی مناسبت پر اس کا نام سکینہ رکھ دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ حسین نے اللہ سے دعا مانگی. جیسے علی نے عباس کے لیے دعا مانگی، ویسے حسین نے سکینہ کے لیے دعا مانگی اور اس شرط پہ دعا مانگی، اے پالنے والے مجھے ایسی بچی دے دے کہ جسے دیکھ کے مجھے سکون مل جائے اور جو مجھے دیکھے تو اس کو سکون مل جائے. اور جب ہمارا اور اس بچی کا امتحان لینا ہو تو ہم کو اس بچی سے الگ کر دینا اور اس بچی کو ہم سے الگ. بس ایک دن وہ آیا کہ جب حسین آخری رخصت لے کے بیویوں سے، اہل حرم سے خیمے کے باہر نکلے. ظاہر ہے کہ بابا جا رہا تھا تو گویا سکینہ کا سکون ہے کہ جو خیمے سے جا رہا، لہذا وہ خیمے کے در سے باہر آ گئی اور اس رہوار کے پیروں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا. حسین آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا کہ بس یہ آخری خدمت ہے تیری پکڑ. لیکن وہ بڑھ نہیں رہا تھا، کبھی اپنے سوار کو دیکھتا، کبھی پیروں کو دیکھتا. ایک بار حسین نے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 4 برس کی بچی زور سے جو خیمے سے گیا وہ واپس نہیں آیا. حسین فوراً اتر پڑے. اترنے کے بعد یہی دعا یاد دلائی تھی حسین، اے بیٹا میں نے تجھ کو دعاؤں سے حاصل کیا اور میں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ جب میرا امتحان لینا ہو تو اس بچی کو الگ کر دے. اے بیٹا تیرا بھی وقت امتحان ہے، میرا بھی وقت امتحان ہے، اس لیے مجھے جانے دے. بڑی ذہین بچی فوراً سمجھ گئی، لیکن کہا اے بابا آپ کے امتحان میں کیا اتنی گنجائش پائی جاتی ہے کہ آپ ذرا سا زمین پہ لیٹ جائیں اور میں آپ کے سینے پر آ کے سوار. حسین لیٹے، سکینہ سینے پر خود سے اٹھ گئی، اٹھ کے ننھے ہاتھوں سے بابا کو الوداع کہا. اب ظاہر ہے کہ جس رہوار پہ سوار تھے حسین، جب وہ آیا تو سکینہ ہی کو خبر دینے کے لیے جیسے آیا. اس کے ہنہنانے کی آواز بچی نے پہچانا. جب باہر نکلی، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ، گھوڑے کی زین ڈھلی ہوئی تھی، باگیں کٹی ہوئی تھی، پیشانی پہ خون لگا. بچی سمجھ گئی میرا باپ مارا گیا.
گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کہا یہ تو پتا چل گیا کہ میرا باپ موجود نہیں، میرا باپ رائے خدا میں، اتنا بتا دے کہ مارنے والوں نے پانی پلایا تھا۔ بس عزیز، یہ کربلا تھی۔ کیسے اپنے باپ کے اس لاشے کو دیکھا جس پہ سر موجود نہیں، کیسے اپنے باپ کے اس لاش کو دیکھا جس کی ہڈیاں پامال کر دی، کہ وہ جگہ ختم ہو گئی تھی جس پہ بچی سونا چاہتی تھی۔ لیکن شام میں جانے کے بعد، بہت سے واقعات کو ہم نے چھوڑا، شام میں جانے کے بعد یہ شام کا دربار جو ہے کوئی ایسا دربار نہیں تھا، یہ بڑا ہسٹوریکل، اس لیے کہ چار کانٹیننٹ پہ یزید کی حکومت، رومن حکومت کے چراغ جھلملا گئے اس حکومت کے سامنے۔ ایشیا میں، افریقہ میں، جبرالٹر پر، اسپین کے پاس جو جبرالٹر ہے، وہ جو سرحد مغرب کی، اس کے اوپر اسلام کا جھنڈا، لہذا اس سے بڑا کوئی اس زمانے میں کوئی بڑا پاور نہیں تھا، بڑا رولنگ پاور نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دربار کیسا رہا ہوگا۔ ارے جس دربار کی کرسیاں سونے کی ہوں، جس دربار کی کرسیاں چاندی کی، اس پر بڑے بڑے امبیسڈرز بیٹھے ہوں، سارے ممالک، ساری دنیا کی امبیسڈرز اس پہ بیٹھے ہوئے، اس میں اسیروں کا ایک حلقہ، بس اگر تصور میں اور زیادہ واقعات نہیں پڑھوں، بس اسی بچی کے بارے میں، انہی اسیروں کے، انہی قیدیوں کے حلقے میں ایک ایسی بچی ہے کہ جو رسی سے بندھی بھی ہوئی ہے، جس کے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، جس کی کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، اور جو چہرے سے بہت پیاسی اور بہت بھوکی لگ رہی۔ ایک بار اس بچی کے اوپر نظر پڑتی ہے، یزید کی نظر پڑتی ہے، اور یزید کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے تخت پہ آ کے بیٹھ جاؤ تو تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی، کھانے کے لیے بہترین غذا ملے گی، پینے کے لیے بہترین پانی ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ذرا سی بھی نفسیات کے ماہر ہیں یا سائیکالوجی میں انسانی نیچر کو سمجھتے ہیں، انسان بڑی جلدی بک جاتا ہے جب بھوکا ہو، جب پیاسا ہو۔ اور ہمارے اس بچی سے کہہ رہا ہے، کتنی تکلیف میں ہے بچی، لیکن جیسے ہی یزید نے یہ کہا، سارا دربار یہ سمجھ رہا تھا کہ اب لپک کے تخت پہ بیٹھ جائے، مگر کیا سوال کر دیا، سب سن رہے ہیں۔ ننھی سے بچی نے کہا میں آ جاؤں گی یزید، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دے کہ اگر آج مسلمانوں کا رسول ہوتا تو وہ ان قیدیوں کے درمیان میں آ کے بیٹھتا یا تیرے تخت پر جا کے بیٹھتا۔ جتنی کوشش اب تک ہوئی تھی کہ ہم آل رسول ہیں، وہ اس بچی کے ایک سوال نے سب کو پامال کر کے رکھ دیا۔ جب یزید کو شکست کا احساس ہوا کہ اس ننھی بچی سے ہم شکست کھا گئے، اس نے بتا دیا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم آل رسول ہیں، یہ باغی ہیں، تو یہ سچائی کھل کے دربار کے سامنے آ گئی۔ تو یزید نے اس بچی کو مزید گویا شکست دینے کے لیے، اس کمزور کرنے کے لیے کیا کیا، میں آپ سے کیسے بیان کروں کہ ابھی جو سونے کا وہ جس کو تشت کہتے ہیں، وہ سونے کا بنا ہوا، اس لیے کہ سب شاہی، اس کے اوپر ایک غلاف چلا تھا جس کو سرپوش کہا جاتا ہے، بس اچانک سرپوش ہٹا دیا۔ ادھر سرپوش کا ہٹانا تھا کہ ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر، کون بتا، ایک بار بچی چاہتی تھی کہ آگے بڑھ کے اس سر کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یزید نے روک دیا، ایسے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، تم حسین کو بہت چاہتی تھی، مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہے، لیکن میں تب جانوں کہ تم سچے ہو اپنی محبت میں، تم سچی ہو اپنی محبت میں، جب یہ سر خود سے اٹھ کے اور تم تک نہ پہنچ جائے۔
یزید نے سوچا تھا بھلا یہ کیسے ممکن ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ بچی فقط بچی نہیں، یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ سر مردہ نہیں ہوتا جو راہ خدا میں کاٹا جاتا ہے، اس لیے اس کو شہادت پر اتنا یقین تھا، اسی یقین کی بنیاد پر اپنا دامن پھیلایا، بابا کو آواز دی، اے بابا ہماری اور آپ کی محبت کے ایک بار ٹچ تھیلا، سر فضا میں بلند ہوا، سارا دربار دیکھ رہا تھا، جب قریب آیا تو سینے سے لگایا، اے بابا جو بندے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، تماچوں پر تماچ کھائے۔ عزیزو یہی کل 10 سفر تھی کہ جب اس بچی کو باپ بہت یاد آیا، ایک بار جب اس قید خانے میں گریہ بلند ہوا، ساری رعایا چلی آئی، کیا یہ وہی بچی تو نہیں تھی کہ جو دربار میں اپنے باپ کے سر سے لپٹی تھی؟ اگر وہی بچی ہے تو اس بچی کی مانگ کو پورا کیا جائے۔ یزید کو فوراً معلوم ہو گیا یہ بچی سر چاہتی ہے، ایک بار سر ادھر سے زندان کی طرف جانے لگا، ارے جیسے جیسے سر زندان کے قریب ہو رہا تھا، سکینہ کو تسلی دی جا رہی تھی، اے بیٹی باپ کا سرارا جیسے ہی سر آیا، رخسار پر رخسار رکھا، سارے زندان میں قیدی رو رہے تھے، ارے جب سکینہ کی نبض پر ہاتھ رکھا گیا، نبض ڈوب چکی تھی، اب کہاں قبر میں دفن کیا جائے؟ وہی قیدی اٹھا، زنجیروں کو سنبھالا، ایک قبر بنائی، اس قبر میں اسی کرتے میں کفن دے کے جب دفن کرنے لگے تو تاریخ کہتی ہے جیسے ہی قبر میں اتار رہے تھے 2 ہاتھ برآمد ہو گئے، اے بیٹا یہ میرے سینے پر سونے والی بچی لاؤ میرے سینے پر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها بارلا محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل واجب، جو حج و زیارات کی مشتاق مشرف فرما، آنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آوانوں سے شمار ہو۔